لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے پوچھے ہوئے ناموں پر تحقیق پیش کرنے کا۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ناظرین کے پوچھے ہوئے ناموں پر تحقیق پیش کرتے ہیں، معنی، زبان، عدد، تاثیر، نام رکھنا کیسا، یہ ساری باتیں الحمدللہ اس سلسلے میں ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں ایک نام پوچھا ہے، نام ہے اذلان۔ اس نام کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ نام رکھنا کیسا ہے، یہ نام کس زبان کا لفظ ہے، دیگر تمام تحقیقات اس میں شامل ہیں۔ آئیے میں اس کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ اذلان چاہے زال سے لکھا جائے چاہے زا سے لکھا جائے، اذلان، اس کو ہم نے اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں کی لغات میں تلاش کیا، لیکن تینوں زبانوں کی لغات میں تلاش کے بعد نہیں مل پایا۔ یعنی نہ یہ اردو کا لفظ سمجھ میں آ رہا اور نہ عربی کا اور نہ ہی فارسی کا۔ البتہ بظاہر یہ کسی زبان کا لفظ معلوم نہیں ہوتا ہے، البتہ بعض ذرائع سے پتہ چل رہا ہے ایسا کہ اذلان ترکی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اردو، عربی، فارسی میں سے تو نہیں ہے، ترکی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کا معنی ہے شیر، بہادر۔ ترکی زبان میں اذلان شیر، بہادر، طاقتور، مضبوط شخص کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ملائی زبان میں بھی اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ بہرحال اذلان نام رکھنا تو جائز ہے، چونکہ ترکی زبان میں ہو یا ملائی زبان میں یا کسی اور زبان میں ہو، لفظ کا معنی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر معنی اچھا ہے تو اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچوں کے نام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، یعنی شخصیات جو مذہبی شخصیات گزری ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنا یہ بہتر سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسا نام رکھیں کہ جو نام بزرگوں کا ہے، انبیاء ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے ناموں پر نام رکھنا، اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ نیا لفظ ہونا چاہیے، یونیک لفظ ہونا چاہیے، کسی کا نام نہ ہو ایسا ہونا چاہیے، عموماً یہ لوگ سوچتے ہیں، جبکہ پرانے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے نام ہیں، ان ناموں میں بڑی برکتیں ہیں۔ بہرحال اذلان کا آپ نے معنی تو سن لیا، کس زبان کا لفظ ہے یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب آئیے اس کے عدد کی طرف جاتے ہیں۔ اذلان اگر زال سے لکھیں گے تو الف، زال، لام، الف، نون اس میں حروف کہلائیں گے، اور الف کا عدد 1 ہے، زال کا عدد 700 ہے، لام کا عدد 30 ہے، الف کا 1 ہے اور نون کا 50 ہے، تو کل اعداد اس کے ہو گئے 782۔ اور اگر اذلان کو آپ زال سے نہیں بلکہ زا سے لکھیں گے تو پھر اس کا عدد ہوگا 89۔ تو یہ اس نام کا عدد بھی ہو گیا، اور چونکہ اس کا معنی جو ہے وہ شیر اور بہادر کے اس میں آ رہا ہے، تو نام بھی اگر شیر اور بہادر کے نظریے سے دیکھیں گے تو اس نام کے اثرات بھی اچھے ہی آتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے نام اور اچھے ناموں کی اچھی تاثیریں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔